کوئی مصیبت پڑے اور ہم انہیں تنہا چھوڑ دیں. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو واپس نہیں کیا یہ کہہ کر کہ تم مشرک ہو میرے ساتھ نہ آؤ، اور میرے ساتھ آنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر میرا ساتھ دو. کسی موقع پر آپ نے یہ نہیں کہا. اس زمانے میں جو نارمس تھے وہ نارمس کو آپ نے پوری طرح سے اپنی دعوت کے لیے اختیار کیا اور دعوت کو تقویت دی. عصبیت کی دعوت نہیں دی، لیکن جو عصبیت پہلے سے موجود تھی اور وہ آپ کے حق میں جا رہی تھی آپ اس پر خاموش رہے، اس کو ٹھکرایا نہیں. اس کی اور بھی مثالیں ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ خاندان کی اہمیت اس سے زیادہ ہے جتنی کہ ایک صنعتی معاشرے میں، ایک سرمایہ دارانہ شہری معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے خاندان کی اہمیت جتنی کہ ہم جماعت اسلامی والے سمجھتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان سے کٹ جاتے ہیں، خاندان سے سپورٹ ہمیں بہت کم ملتی ہے، لیکن ہم ہی لوگوں میں سے جن لوگوں نے خاندان پہ کام کیا ہوتا ہے اور وہاں دعوت کے بیج پھیلائے ہوتے ہیں، وہاں اگر کارکن نہ بھی ملیں تو ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو مصیبت کی گھڑیوں میں ساتھ ہوتے ہیں. آپ جیل میں جاتے ہیں یا آپ دوروں پر جاتے ہیں یا جماعت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کی پوری نگہداشت کی ضروریات کی تکمیل، ضرورت ہے تو اسپتال لے جانا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملات یہ گھر والے دیکھتے ہیں، خاندان والے دیکھتے ہیں، بھائی دیکھتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندان پر دعوتی کام بھی کیا جائے اور اسے اپنے آپ سے کسی نہ کسی درجے میں ہم آہنگ کیا جائے اور اپنی محبت کے ذریعے سے اس خاندان میں یہ بات مستحکم کر لی جائے کہ آپ اس خاندان کے ہمدرد اور ہم غمگسار فرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کا جو قصہ قرآن میں بیان کیا ہے اور بار بار بیان کیا ہے، ابتدا میں ہی بیان کر دیا سورہ بقرہ میں ہی، وہ یوں ہی بیان نہیں کیا ہے. اس کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں سے آباد کیا ہے اپنے اس منصوبے کے تحت، ایک اسکیم کے تحت. وہ اسکیم کھول کر اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کر دیا قرآن پاک میں. اس اسکیم میں ایک ہیرو ہے، ایک ویلن ہے، جس طرح کہ ہوتا ہے دنیا میں. اس جنگ کو جو اس ہیرو اور ویلن میں قیامت تک جاری رہے گی، اس جنگ کو ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. جب انسان کو اور ابلیس کو زمین پر اتارا تو کہہ دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. انسان اور ابلیس کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگر آدم یا آدم کی اولاد اس راستے پر چلے گی جو ابلیس کا راستہ ہے تو اپنا برا کرے گی، جہنم کے گڑھے میں گرے گی. ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جس خلافت کے منصب کا مستحق میں تھا اور آپ نے میری حق تلفی کر کے اس مٹی کی مخلوق کو جس کو میرے سامنے آپ نے بنایا ہے بدبودار سڑی ہوئی مٹی سے، اس کو آپ نے خلافت پر فائز کر دیا کہ یہ میری حق تلفی ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے اور خلافت کا اصل مستحق تو میں ہوں. کہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو سجدہ کریں آدم کو، تو اس کی غرض صرف یہ تھی کہ اس سے پہلے فرشتوں پر ابلیس کے دل کا یہ حضور، اس کے دل کا یہ نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہو جائے. اس نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو تو ابلیس اپنی انانیت کی مار کھا گیا اور یہ سمجھ نہیں سکا کہ سجدہ آدم کو تھوڑی کرنا ہے، سجدہ تو رب کو کرنا ہے جس نے حکم دیا، اس کے حکم کو ماننا ہے. جس طرح سے ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ یہ حجر اسود کو سجدہ نہیں کرتے، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے فرشتوں نے سجدہ کر لیا کیونکہ انہیں اپنے رب کی اطاعت کرنا تھی. ابلیس کے ذہن میں، اس کے دل میں فتور تھا، نیت میں خرابی تھی، کبر میں مبتلا تھا، اس نے انکار کر دیا. اور جب توجہ دلائی گئی تو اپنی بات کی تعویل بھی کی اور ڈٹ بھی گیا. جب ڈانٹا گیا تو اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس مخلوق کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا اور اسے جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرا یہ چیلنج مجھے قبول ہے اور تو ان پر کام کر، اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے تیرے ساتھ کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، لیکن تجھ پر ایک پابندی ہوگی کہ تو جبر نہیں کر سکے گا.
کسی بندے پر، میرے بندے پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے تو قیامت تک مہلت دے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت زندگی بنی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ابلیس کا جو ہدف اول ہے انسانی شرف کو گرانے کا، اس کا راستہ اس نے نکالا ہے خاندان کی تباہی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے اپنی ایک مجلس منعقد کی اور اپنے چیلوں سے کہا کہ آج میں تم میں سے کسی ایک کو تاج پہناؤں گا، تو جاؤ ایک کارنامہ کر کے آؤ۔ وہ آئے، پھر انہوں نے ہر ایک رپورٹ دی مختلف انداز میں کہ میں نے کچھ سامان کو قتل کروا دیا، کسی نے کہا میں نے لڑوا دیا، کسی نے کچھ کہا۔ اس نے سب کو شاباشی دی، لیکن کہا کہ تاج کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک ابلیس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج ایک میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ابلیس نے گلے لگا اور کہا کہ تو نے وہ کام کیا ہے کہ جو اگر ہو جائے تو بس آدم کی تباہی ہے، اور اس کو تاج پہنایا۔ تو یہ جو خاندانوں کی تباہی و بربادی ہے، یہ ابلیس کا ہدف اول ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے رب کی بندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے اور کسی صالح معاشرے کا قیام بھی، جہاں تک کہ نیکی کے راہ پہ چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر والا آپ سے تعاون نہ کرے، آپ کی بیوی آپ سے تعاون نہ کرے، یا بیوی سے شوہر تعاون نہ کرے، تو بعض صورتوں میں تو روزہ، نماز اور حلال کھانا اور زکوٰۃ دینا اور عبادات پہ چلنا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ شوہر مشکل پیدا کر دیتا ہے بیویوں کے لیے، بعض دفعہ بیویاں مشکل پیدا کر دیتی ہیں شوہروں کے لیے۔ اور یہ تو جو سروے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رشوت خوری کے جو واقعات ہیں عموماً اس کا سبب خاتون خانہ بنتی ہے۔ تو یہ خاندانوں میں پھوٹ ڈالنا، یا خاندانوں میں سرایت کر جانا اور اس کے ذریعے سے انسان کو بندگی رب سے دور کر دینا اور ابلیس کے لیے نرم چارہ بنا دینا، یہ ابلیس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ جو خاندان ہمارا بنتا ہے میاں بیوی سے، یہ بنتا ہے قانون کے ذریعہ۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک مرد میں ایک عورت میں، دو گواہوں کی موجودگی میں، ایک پیش کرتی ہے اپنے آپ کو قبول کرتا ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، میاں بیوی ہو گیا، وہ جائز ہے، ان کے رشتے جائز ہیں، ان کی اولاد جائز ہے۔ بہت سمپل ہے، علاقی بہت سارا ہے۔ ایک لفظ طلاق استعمال ہوتا ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حرام ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں۔ تو خاندان بنتا اور ٹوٹتا ہے قانونی طریقے سے، لیکن خاندان کو چلانا اور سنبھالنا، اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہے، اور قانون جہاں داخل ہوتا ہے وہاں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کا تعلق ہے ان چیزوں سے کہ جن کی تاکید نکاح کے موقع پر کی جاتی ہے اور جن کی تاکید پورا دین کرتا ہے۔ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو ہمارے خاندان انسانوں کے لیے جنت کی مثال ہو جاتے ہیں، اور ان کا خیال نہ کیا جائے تو اچھے اچھے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور ذہنی سکون انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ خاندان کو بنانے اور چلانے میں جو عناصر شامل ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس میں سے دو چیزیں ہیں، تقویٰ اور عدل۔ یہ خاندان کی بنیاد ہے، تقویٰ اور عدل۔ تقویٰ نام ہے ڈرنے کا، جوابدہی کا، اس کے احساس کا۔ اس کی بہت سی تعبیریں کی گئی ہیں، بہت سی تعبیریں کی گئی ہیں، اور اس کی ایکسٹریم یہ بیان کی گئی ہے، انتہائی درجہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے الفاظ میں اگر کوئی تم سے پوچھ بیٹھے کہ کیا سوچ رہے ہو، اور تم بلا دھڑک شرمندہ ہوئے بغیر بتا سکو کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تو تم یقیناً متقی ہو۔ یہ بہت مشکل پیمانہ ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ میں آپ سے پوچھا کروں اور آپ مجھ سے پوچھا کریں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کا امتحان لیں۔ نہیں، اپنے لیے ہے کہ ہم سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اگر کسی نے پوچھ لیا یا کسی کو معلوم ہو گیا تو عزت سادات تو نہیں چلی جائے گی، جماعتی منصب پہ حق تو نہیں آئے گا، نیک نامی متاثر تو نہیں ہو جائے گی، مدرس و مقرر کی حیثیت تو مجبور نہیں ہو جائے گی۔ یہ اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے کسی بات نے ایک اور طریقے سے بیان کیا کہ تو اپنے خیالات کو نشت پہ سجائے اور تو تو متقی ہے۔ یہ تو انتہائی درجہ ہے، لیکن کم سے کم درجہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اس میں ہے اگر کوئی شخص بری بات سوچے یا بدی کی نیت کرے لیکن عمل نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، تو ایک گناہ۔ اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کرے، اچھی بات نہ کرے
تو سننے کا کام ملے گا اسے، ایک نیکی مل جائے گی، اور عمل بھی کر ڈالا نیکی پر تو 10 گنا سے لے کر 10 گنا تک اسے نیکی ملے گی، جو فرق ہے جہاں واقعہ نوعیت کا ہے فرق۔ تو وہی بات سننے سے آتی ہے آخرت میں، لیکن برا کرنے سے اوپر جائے گا، برا رویہ، بری بات، بری مزاج، زبان بری ہو، خاطر کی برائی پہنچائے، ان سب کا حساب اللہ کا ہونا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ بری سوچ تقویٰ کے کم سے کم خیال میں شامل نہیں ہے، میں یہ کرے سلام کی مدد سوچ ہے، اس لیے کہ انسانی نفسیات کا ایک اصول یہ ہے کہ جو خیالات ہم ذہن میں پالے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جو آپ کو رشوت ہوتے ہیں کہ کسی اچھے موقع پر رشوت دوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے آزماتا ہے رشوت کو موقع دے کر، اور چونکہ اس رشوت کا خیالات ہیں تو اب یہ ہے کہ شیطان کے پھندے آنے سے بچ جائے۔ اگر شخص کسی اور بدکاری خرابی میں مبتلا ہونے کا نیت رکھتا ہے کہ کچھ نیا مل گیا، سنہرا فریق مل گیا تو یہ کام کر ڈالوں گا، تو ضرور اللہ سے آزماتا ہے ایسا موقع دے کر، اور اس کا رکھا ہوگا پھر اس کا مرتکب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے تحفظ اسی میں ہے کہ پاس ہو جاتا ہے تو 33 نمبر کافی ہے، جو کہ ایسا اکثر وہ 33 نہیں لا پاتا، پھر جاتا ہے گریڈ لالی کوئی طرح ہے وہ کیا رہتا ہے، اس کے فیل ہونے کا امکان تقریباً اس وقت ہے۔ تو یہی ہمارے خیالوں کا بھی کہ اپنے خیالات پہ ہم نگرانی رکھیں، لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ خاندان کے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے تقویٰ کی ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں، ایک دوسرے کے معاملے میں، والدین اولاد کے معاملے میں، اولاد والدین کے معاملے میں، شوہر بیوی کے معاملے میں، بیوی شوہر کے معاملے میں، رشتہ دار کے معاملے میں، کہ کہیں ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے اور کوئی زیادتی ہو جائے معافی مانگنے میں۔ خاندان کی عمارت کا دوسرا پلر عدل ہے، انصاف۔ عدل بہت جامع لفظ ہے، عدل جو ہے ظلم کی ضد ہے۔ ظلم ہے کسی کو کسی چیز سے روک دینا جو اس کا حق تھا، جو اسے نہ مل سکا، ملنا چاہیے تھا، یا کسی چیز کو ہونا تھا۔ عدل یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رہے، جو چیز جس کی ہے اسی کو ملے، جتنی ہے وہ پوری ملے، یہ عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ نے سبزی والے سے سبزی خریدی، آپ نے ریٹ طے کیا 50 روپے کلو بھنڈی، آپ نے 50 روپے کلو بھنڈی لے لی، اس کو 5 روپے کم دے رہے کہ نہیں تم نے کم نہیں کیے تھے، 7 والا تو یہ آپ عدل کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھنڈی والا